بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ قرآن کریم کے پارہ نمبر 30 اور سورہ نمبر 105 سورۃ الفیل میں اللہ رب العزت نے جس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، یہ واقعہ اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہے، اور جس سال اصحاب فیل کا یہ واقعہ پیش آیا، اس سال سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں سے مراد ابراہا اور اس کا لشکر ہے۔ ابراہا یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا، جس نے سنا میں ایک کنیسہ یہود و نصارہ کی عبادت کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ ابراہا بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے یمن آئیں اور اس کنیسہ کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی۔ قریش کے قبیلے بنی کنانہ کے ایک شخص نے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے موقع پا کر اس کنیسہ کو ناپاک کر دیا۔ جب اس بات کی خبر ابراہا بادشاہ کو پہنچی تو اس کو بہت غصہ آیا، اور اس نے قریش سے اس حرکت کا بدلہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کو گرانے کی قسم کھائی، اور اس ارادے میں اپنا لشکر تیار کر کے، جس میں بہت سے ہاتھی تھے، اور ان ہاتھیوں میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، ابراہا بادشاہ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر اہل قریش کے جانور اپنی تحویل میں لے لیے۔ ان جانوروں میں حضرت عبد المطلب کے جانور بھی تھے۔ اس بات کی خبر اہل قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو دی، تو آپ نے اہل قریش سے فرمایا کہ تم ان ہاتھی والوں سے مت ڈرو۔ حضرت عبد المطلب قریش کے ساتھ جبل سبیر پر آئے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر نور محمدی چمکنے لگا۔ اس نور کی شعائیں خانہ کعبہ پر پڑنے لگیں، جس سے وہ خوب روشن ہو گیا۔ جب حضرت عبد المطلب نے اس نور کو دیکھا تو فرمانے لگے، اے اہل قریش، یہ نور اسی وقت چمکتا ہے جب خدا کی طرف سے ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تم مت گھبراؤ، خانہ کعبہ کی حفاظت خدا فرمانے والا ہے، اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عبد المطلب نے اہل قریش کو ہدایت فرمائی کہ تم سب پہاڑوں میں جا کر چھپ جاؤ۔ اہل قریش آپ کی ہدایت پر پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے۔ حضرت عبد المطلب اہل قریش کو ہدایت فرما کر اونٹ پر سوار ہوئے اور ابراہا بادشاہ کے پاس آئے۔ ابراہا بادشاہ جسمانی طور پر بہت طاقتور اور لمبے چوڑے جسم کا مالک تھا۔ ابراہا بادشاہ نے حضرت عبد المطلب کے نورانی چہرے اور پروقار شخصیت کو دیکھ کر آپ کی بہت تعظیم کی، اور عزت و احترام سے اپنے پاس بٹھایا اور اپنے پاس آنے کا سبب پوچھا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے جانور مجھے واپس کیے جائیں۔ یہ سن کر ابراہا بادشاہ نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سن کر بہت حیرانگی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا معظم اور محترم مقام ہے، اور تم خانہ کعبہ کے حوالے سے مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہے ہو اور اپنے جانور چھڑانے کی بات کر رہے ہو۔ ابراہا بادشاہ کی اس بات پر حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے جانوروں کا مالک ہوں، اور انہی کے حوالے سے تم سے بات کر رہا ہوں، اور خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابراہا بادشاہ نے آپ کی یہ بات سن کر آپ کے جانور آپ کو واپس کر دیے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائے، اور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کی دعا فرمائی، اور اپنی قوم کی طرف پہاڑوں میں چلے گئے۔ ابراہا بادشاہ نے صبح ہوتے ہی اپنے ہاتھی والے لشکر کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ اس لشکر میں ایک بہت بڑا ہاتھی جو جسامت اور طاقت میں پہاڑ کی طرح لگتا تھا۔ ابراہا اس ہاتھی کو خاص طور پر اسی لیے لایا تھا کہ اس کی طاقت اور جسامت کی وجہ سے خانہ کعبہ کو گرایا جا سکے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ ابراہا نے جب اپنے ہاتھی والے لشکر کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت چھوٹے چھوٹے پرندوں، جن کو ابابیل کہتے ہیں، ان پرندوں کے منہ میں کنکریاں دے کر ابراہا بادشاہ کی طرف بھیجا۔
یہ پرندے جس پر کنکریاں گراتے وہ ہاتھی سمیت فوراً ہلاک ہو جاتا۔ اللہ کے حکم سے ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا جس کنکری سے وہ ہلاک ہوتا۔ ابرہہ بادشاہ نے قدرت کی طرف سے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کی، پر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اس عذاب سے بچ نہ سکا، اور ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل نے اللہ کے حکم سے ایک کنکری اس پر گرائی، اور وہ کنکری لگتے ہی ابرہہ بادشاہ جو خود بھی بہت طاقتور جسم کا مالک تھا اور اس کا ہاتھی بھی پہاڑ کے مانند تھا، پر ایک کنکری سے دونوں اسی وقت ریزہ ریزہ ہو گئے اور بھوسا بن گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کاملہ سے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جنہیں قرآن پاک میں ابابیل کے نام سے پکارا گیا ہے آج بھی بیت اللہ کے گرد اڑتے پھرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس سال اصحاب فیل کا یہ واقعہ پیش آیا، اسی سال اس واقعے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے معجزات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سال کو عرب میں عام الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔